السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 102 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے دلوں پر مہر لگانے کی وضاحت فرمائی کہ دل پر مہر کیوں کر لگائی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو پچھلی آیت میں بیان فرمائی کہ روشن نشانیاں اور دلائل مل جانے کے بعد بھی اگر انسان ایمان باللہ کی طرف نہیں آتا تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اب اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، فرمایا وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا لأکثرہم، ان میں سے اکثر کو، من عہد، اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے، وَإِن وَجَدْنَا، اور در حقیقت ہم نے پایا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، لفاسقین، نافرمانی کرتے ہوئے، بدکرداری کرتے ہوئے، فسق و فجور کرتے ہوئے۔ اللہ عہد شکن یعنی عہد کو بار بار توڑنے والے، عہد کو پورا نہ کرنے والے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ فاسق ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک قال ما خطبنا نبی اللہ الا قال لا ایمان لمن لا امانتہ لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ نبی مکرم اپنے ہر خطبہ میں فرماتے، جو ایمانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ یعنی اکثر قوم کی ہلاکت جو ہے ان کا سبب عہد شکنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس لیے ہلاک فرمایا کہ وہ اکثر نافرمان اور بد عہد تھے، یعنی عہد کو پورا کرنے والے نہیں تھے۔ ہر رسول یا پیغمبر نے اپنے پیروکاروں سے عہد لیے ہوتا، جیسا کہ ہمارے اپنے نبی نے عہد لیا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کے سوا کسی کا خالق نہیں مانتا، کسی کو مالک نہیں مانتا، کسی کو معبود نہیں مانتا، اور ہر معاملہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور مقتدا بناؤں گا، سمجھوں گا، مانوں گا۔ جو کوئی بھی اس عہد کو پورا نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بد عہد ہے۔ تو اس میں وہ عہد یا وعدے بھی شامل ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ان وعدوں کو پورا کرنا اسلامی دینی تقاضا ہے۔ جان بوجھ کر یا مفاد کی خاطر عہد شکنی، تو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور ایک باریک نقطہ اس آیت میں جو فرمایا گیا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اکثریت کو حق و باطل اور صحیح و غلط کا معیار سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ اکثریت ایسے کہہ رہی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ ہمیں اس اصول پر نظر ثانی کرنی چاہیے، بلکہ سچائی کا جو معیار ہے وہ مسلمہ اقدار اور قرآن و سنت کے اصول پر مبنی ہونا چاہیے۔ لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے انسان کو۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد عہد الست بھی لیا ہے، جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا الست بربکم، تو سب نے بھیا کی زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، یعنی اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے یہ بات تسلیم کی تھی۔ وہ بھی ایک عہد ہے۔ بہرحال عہد کوئی بھی ہو، اس کو پورا نہ کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ عہد اللہ کے ساتھ ہے، عہد بندوں کے ساتھ ہے،
عہد نبی کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ بھی ہے اگر عہد پورے کرنے والا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صاف بتا دیا ہے کہ جو ایمانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی دین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق، میں یہ نہیں باتیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اس کا پیغام آپ تک، ان کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو عہد پورا نہیں کرتے ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہ عہد دین کا ہے، وہ عہد دنیا کا ہے۔ اگر دنیا میں بھی آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اس کو نبھانا بھی ہر صورت ضروری ہے۔ جو عہد شکنی کرے اس میں اگر دنیاوی اگر وقتی طور پہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس کو انسان، ایک مسلمان، ایک مومن بندہ اس پہ نہیں غور کرتا، اس کو نہیں سوچتا، وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اور دوسرا عہد جو ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ جب ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، رہنما ہیں، ہم نے انہی کی پیروی، انہی کی فرما برداری کرنی ہے، تو یہ بھی عہد ہے۔ اس عہد کو بھی پورا کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ رعایت دے دیں، نظر انداز کر دیں، لیکن قیامت کے دن پھر اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو بد عہدی کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، ہدایت سے منور کر دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔